اگلی صبح الحمرا کے ایک کمرے میں غرناطہ کا آرک بشپ تلاویرا اور گورنر مینڈوزا کاؤنٹ آف ٹنڈیلا گزشتہ رات کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ بشپ تلاویرا کہہ رہا تھا، جناب آپ کا پیغام ملتے ہی میں فادر زیمنس کے پاس گیا تھا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ ان کے نوکروں کو پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر گھر آئے تھے اور کھانا کھاتے ہی لیٹ گئے تھے۔ میں انہیں تاکید کر کے آیا تھا کہ وہ اٹھتے ہی یہاں پہنچ جائیں، اور میرا خیال تھا کہ اب تک وہ آپ سے ملاقات کر چکے ہوں گے۔ مینڈوزا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ وہ سو رہے تھے، ورنہ اگر وہ شہر کے حالات سے باخبر ہوتے تو ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دیتے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر مینڈوزا نے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ایک افسر کمرے میں داخل ہوا۔ جناب فادر زیمنس تشریف لائے ہیں۔ کاؤنٹ آف ٹنڈیلا اپنی کرسی پر بیٹھ کر بشپ تلاویرا سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں ان سے بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ بدقسمتی سے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اشبیلا سے تلیتا روانہ ہو چکے ہیں، ورنہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا۔ زیمنس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، معاف کیجئے، میں آج بہت دیر سویا ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات تھی تو فادر تلاویرا کو چاہیے تھا کہ مجھے جگا دیتے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مینڈوزا نے سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے، گورنر نے کہا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی انتھک کوششوں سے جو لاؤ تیار ہوا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میں الحمرا سے آگ کے شعلے دیکھ سکتا تھا۔ جناب کلیسا کی یہ کامیابی آپ کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔ میں ملکہ کو لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ہر سپاہی کو انعام کا مستحق سمجھتا ہوں، لیکن ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں نے بعض کتابیں چھپا کر رکھ لی ہیں۔ کئی گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ابھی تک قرآن کریم کی جلدیں موجود ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسی طرح تعاون کرتے رہے تو جب بادشاہ اور ملکہ دوسری مرتبہ یہاں تشریف لائیں گے تو میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ اب غرناطہ میں عربی زبان کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی۔ مینڈوزا نے جواب دیا، آپ سے تعاون کرنا میرے لیے ایک مجبوری ہے۔ زیمنس بولا، آپ اس بات سے خوش نہیں معلوم ہوتے۔ آپ کو یہ اعتراض تھا کہ میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں، لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ محض ایک فرضی خطرے سے پریشان تھے۔ ہم نے صرف ان کی کتابیں ہی نہیں جلائیں بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے مذہب کو ان کے مذہب پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ جو کتابیں انہوں نے چھپا رکھی ہیں ان کے متعلق میں قطعاً پریشان نہیں ہوں۔ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی مدافعانہ قوت ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم اطمینان سے ہر آدمی کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور ہمارے پادریوں کو ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے فوج اور پولیس کے تعاون کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ غرناطہ کے مسلمان ہمارے راستے کا آخری پتھر تھے، اور ان کی مزاحمت کے خوف سے ہمارے حکمرانوں کو ان ریاستوں میں بھی عیسائیت کے غلبہ کے لیے کوئی پرجوش قدم اٹھانے کی جرت نہ ہوئی جو ہم نے صدیوں قبل فتح کی تھی، لیکن میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ غلطی پر تھے۔ اندلس کے مسلمانوں کو اپنے ماضی پر فخر تھا، وہ ان کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے جس کی بدولت اپنے ماضی کے ساتھ ان کے رشتے قائم رہ سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ رشتے توڑ دیے ہیں۔ ان کا غرور اسی الاؤ کی راکھ کے نیچے دفن ہو چکا ہے جہاں ہم نے ان کے قرآن جلائے ہیں۔ مینڈوزا نے کہا، آپ نے راکھ کا وہ انبار دیکھا ہے؟ ہاں، میں شام تک وہیں تھا۔ آگ بجھ چکی تھی لیکن راکھ ابھی تک گرم تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب رات کے وقت آپ گہری نیند سو رہے تھے تو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا، میں بستر سے اٹھتے ہی سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ شہر میں بدامنی نہیں ہوئی۔ میں نے یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا تھا کہ جب تھکے ہوئے سپاہی وہاں سے ہٹ گئے تو مسلمان گھروں سے نکل کر چوراہے میں آ گئے تھے، اور پھر صبح ہونے سے قبل راکھ کا انبار وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ راکھ کا انبار غائب ہو چکا تھا؟ زیمنس نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خوش قسمت ہیں کہ جب سارے شہر میں کورام مچا ہوا تھا اور میرے پاس ایک پل کی خبریں آ رہی تھیں تو آپ اور آپ کے پادری آرام سے سو رہے تھے۔
اگر انہوں نے کوئی فساد کیا تھا تو فوج انہیں آسانی سے کچل سکتی تھی۔ انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا اور آپ نے فوج کو اس قدر تھکا دیا تھا کہ اگر کوئی بدامنی ہوتی تو بھی وہ کچھ نہ کر سکتے۔ تو پھر آپ کس بات سے پریشان ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ مہیب الاؤ جو آپ نے روشن کیا تھا بجھ چکا ہے، اور جب آپ آرام کی نیند سو رہے تھے تو مسلمان اپنی کتابوں کی راکھ اٹھا کر دریا کا رخ کر رہے تھے، اور صبح تک وہ ساری راکھ دریا میں بہا چکے تھے، لیکن جو آگ ان کے سینوں میں سلگ رہی ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی حرارت محسوس کر رہا ہوں، اور میں اسی لیے پریشان ہوں کہ اسے بجھانے کی ذمہ داری تنہا میرے سر پر ڈال دی جائے گی۔ زیمنس نے اپنے اضطراب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شہر کے محافظوں نے انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ راکھ اٹھا کر دریا کی طرف لے جائیں۔ شہر کے محافظوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ ہزاروں انسانوں کا راستہ نہیں روک سکتے جو زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ شہر کو بدامنی سے بچانا ان کی پہلی ذمہ داری تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ کسی ہوشیار رہنما نے مسلمانوں کے اشتعال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ مجھے انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب بھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ میرے لیے کتنے اور مسائل پیدا کریں گے، اور کوہستانی قبائل میں اس واقعہ کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ دریا سے واپس آنے کی بجائے الفجارہ کی طرف نکل گئے ہیں۔ اب سلطنت پر آپ کا سب سے بڑا احسان یہی ہوگا کہ آپ چند دن اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ بادشاہ اور ملکہ آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ انہیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے۔ جناب، کلیسا کے خادم اپنے عیسائی حکمرانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ آپ مطمئن رہیں، جب تک مجھے اپنی کامیابی کے متعلق پورا اطمینان نہیں ہوگا میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو آپ کے لیے کسی الجھن کا باعث ہو۔ مینڈوزا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع دیجیے، میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی ہے۔ مینڈوزا دوسرے کمرے میں چلا گیا اور زیمنس نے تلاویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے قدم قدم پر آپ کے نیک مشوروں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا اور زیمنس کو شہر سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہ ملی، لیکن وہ اس بات سے بہت مضطرب تھا کہ مسلمانوں کی مساجد پہلے سے زیادہ پر رونق ہیں۔ غرناطہ میں قرآن کے حافظوں کی کمی نہ تھی، اور صبح و شام ہر گلی کوچے میں خوش الحان کاریوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کلیسا کے جاسوس مسلمانوں کے بھیس میں مساجد اور درسگاہوں میں جاتے اور زیمنس کو اس قسم کی اطلاعات دیتے۔ مقدس بات، مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب ان کی مساجد میں ساری رات تلاوت ہوتی ہے۔ فلاں مسجد میں 9 عمر لڑکے باری باری قرآن سنا رہے تھے اور ہزاروں لوگ رو رہے تھے۔ مردوں کی طرح کئی عورتوں کو بھی قرآن حفظ ہے، اور وہ گھر گھر جا کر کم سن لڑکیوں کو درس دیتی ہیں۔ مقدس باپ، ہم ان کے کتب خانے نظر آتش کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں سے اس کتاب کی محبت کم نہیں کر سکے جسے وہ خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن کی طرح کئی اور مذہبی کتابیں بھی زبانی یاد ہیں۔ زیمنس ان سے سنتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی، جن مسلمانوں کو اس نے زبردستی مرتد کیا تھا وہ تائب ہو رہے تھے، اور صلح کے معاہدے میں فرڈینینڈ اور ایزابیلا کلیسا کی طرف سے اس بات کی ضمانت دے چکے تھے کہ جو لوگ تبدیلی مذہب کے بعد پھر مسلمان ہو جائیں گے وہ محکمہ احتساب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے۔ زیمنس کسی ایسے معاہدے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا جس سے کلیسا کے اختیارات محدود ہوتے ہوں۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ایک بار عیسائیت قبول کرنے والے ہمیشہ عیسائی رہیں گے، اور منحرف ہو جانے کی صورت میں ان پر محکمہ احتساب کو مقدمات چلانے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ اس نے اسپین کے محتسب اعظم ڈائیگوڈیزا سے وہ اختیارات حاصل کر لیے جس کی روح سے وہ عیسائیت سے روگردانی کرنے والوں کو گرفتار کر کے اذیت خانوں میں بیچ سکتا تھا۔ اس کے بعد اہل غرناطہ ظلم و تشدد کا نیا دور دیکھ رہے تھے، اور ان کی یہ خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں کہ عیسائی حکمران کلیسا کی خواہشات کے خلاف معاہدے کی کسی شرائط کا احترام کریں گے۔
زیمنس نے سب سے پہلے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جن پر یہ الزام عائد تھا کہ وہ عیسائیت قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ انہیں گرفتار کر کے اذیت خانوں میں بھیج دیا جاتا اور وہاں ان پر اس قدر سختیاں کی جاتی کہ ایک کمزور آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے علاوہ پورے کنبے کے خلاف کلیسا کی حسب منشا گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا۔ کلیسا کے نئے اسیروں کے خلاف مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا۔ کچھ عرصہ غرناطہ کی حکومت پر مسلمانوں کا اندرونی اضطراب ظاہر نہ ہو سکا اور زیمنس اس بات سے خوش تھا کہ اس کے راہب چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بزرگوں کے خلاف بد کلامی کرتے ہیں اور کسی کو ان کے ساتھ الجھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے کسی مزاحمت کا خدشہ ہوتا تو گورنر مینڈوزا یقیناً اس جنونی راہب کے راستے میں مزاحم ہو جاتا، لیکن اب کوئی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ اس بجھی ہوئی راکھ کے اندر کچھ چنگاریاں ابھی تک سلگ رہی ہیں۔ پھر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو سب کی توقع کے خلاف تھا۔ ایک دن دو سپاہی، جن میں ایک زیمنس کا نوکر اور دوسرا فوجی ملازم تھا، ایک نوجوان لڑکی کو زبردستی پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ جب وہ البسین کے بڑے چوک میں پہنچے تو چند آدمی لڑکی کی چیخ پکار سن کر وہاں جمع ہو گئے۔ وہ چلا رہی تھی، میرے بھائیوں، میں مسلمان ہوں اور یہ نصرانی مجھے زبردستی مرتد کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، میں تمہاری بیٹی ہوں، تمہاری بہن ہوں، تم کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور تھوڑی دیر میں وہاں انسانوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ ایک نوجوان نے گرفتار کرنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایک قوی ہیکل سپاہی جس نے لڑکی کے سر کے بال پکڑ رکھے تھے اور اپنی سخت گیری کے باعث کافی مشہور ہو چکا تھا، آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اسلام کے نام لیواؤں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک آدمی نے تیش میں آ کر اس کے سر پر پتھر دے مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا نصرانی جو زیمنس کا ذاتی نوکر تھا، اپنے ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ پھر ایک شعلہ نوا خطیب نے تقریر کی اور مشتعل ہجوم نعرے لگاتا ہوا زیمنس کی قیامگاہ کی طرف چل پڑا، لیکن اس عرصے میں مینڈوزا کو عوام کے جوش و خروش کی اطلاع مل چکی تھی اور الحمرا سے فوج کے چند دستے زیمنس کی حفاظت کے لیے پہنچ چکے تھے۔ حملہ آور رات بھر تیروں کی بارش میں مکان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ صبح مینڈوزا تازہ دم فوج لے کر پہنچ گیا اور مسلمان مکان کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن شہر کی فضا 10 روز تک ٹھیک نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کی مسلح ٹولیاں دن رات شہر میں گشت کرتی تھیں اور کسی نصرانی راہب یا سپاہی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ تھی۔ اس عرصے میں مینڈوزا نے اپنے ایلچیوں کی معرفت مسلمانوں کے اکابر سے رابطہ پیدا کیا اور انہیں دھمکی دی کہ میں باہر سے افواج منگوا رہا ہوں، اگر مسلمانوں نے ان کی آمد سے پہلے ہی اطاعت قبول نہ کی تو انہیں ناقابل بیان سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں نے انہیں جواب دیا، اس خسارے کے ذمہ دار ہم نہیں، وہ لوگ ہیں جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جب تک حکومت ایسے لوگوں کا سدباب نہیں کرتی، اس معاہدے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم صرف اس صورت میں احتیاط ڈال سکتے ہیں جبکہ ہمیں حکومت کی نیت کے متعلق پورا اطمینان نہ ہو جائے۔ لیکن ٹنڈیلا کو اصرار تھا کہ وہ مسلمانوں سے صرف اسی صورت میں کوئی وعدہ کر سکتا ہے جبکہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ بالآخر بشپ تلاویرا نے قدر جرت سے کام لیا اور ایک صبح وہ چند پادریوں اور غیر مسلح سپاہیوں کے ساتھ باب النبوت میں جا پہنچا اور مسلمانوں کا مشتعل ہجوم اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تلاویرا ان کے لیڈروں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ گورنر مینڈوزا بھی تیر اندازوں کے چند دستوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ وہ تیر اندازوں کو ہجوم سے کوئی دور رکنے کا حکم دے کر آگے بڑھا اور اپنی ٹوپی اتار کر ہجوم کے آگے پھینک دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صلح کے ارادے سے آیا ہے۔ ایک بزرگ صورت مسلمان نے اس کی ٹوپی اٹھا کر گرد سے جھاڑ کر بعد میں اسے واپس کر دی اور یوں ایک عارضی صلح ہو گئی۔ گورنر مینڈوزا نے ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم حکومت کے باغی نہیں ہو، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ آئندہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو، اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، آپ اس بات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ آئندہ ہمیں جبراً عیسائی بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔
غرناطہ میں محکمہ احتساب کے اذیت خانے بند کر دیے جائیں گے اور زیمنس سے وہ تمام اختیارات واپس لے لیے جائیں گے جن سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ غرناطہ میں امن قائم کیا جائے، مینڈوزا نے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہر اقدام کو بادشاہ اور ملکہ کی تائید حاصل ہوگی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ زیمنس نے تمہاری دل آزاری کے لیے جو اقدامات کیے تھے وہ سراسر معاہدے کے خلاف تھے اور تم نے مشتعل ہونے کی بجائے انتہائی حوصلے سے کام لیا ہے، تو وہ زیمنس کی بجائے تمہاری طرفداری پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے اپنا خاص ایلچی ان کی خدمت میں بھیج دیا ہے اور مجھے یہ توقع ہے کہ وہ کوئی تسلی بخش جواب لے کر آئے گا، لیکن آپ کو چند دنوں تک تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ آپ کو اطمینان دلانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سردست اپنی بیوی اور بچوں کو آپ کی حفاظت میں چھوڑ دوں۔ مسلمانوں کو غرناطہ کے گورنر کی یہ آخری پیشکش ناقابل یقین محسوس ہوئی۔ وہ اسے بھی نصرانیوں کا ایک فریب سمجھتے تھے، لیکن کچھ دیر بعد جب گورنر نے اپنی بیوی اور بچوں کو مسجد کے ساتھ ایک مکان میں منتقل کر دیا تو وہ جوشیلے نوجوان بھی کسی حد تک مطمئن ہو چکے تھے، جو اب نصرانیوں کے کسی وعدے پر اعتبار کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ البسین کے قاضی نے وہ 4 آدمی جنہوں نے سابقہ ہنگاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا حکومت کو پیش کر دیے اور گورنر کے حکم سے انہیں ایک قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ جب گورنر واپس جانے لگا تو ایک معمر آدمی نے محلے کے سرکردہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس سے کہا، جناب، اگر آپ ہم پر اس قدر اعتماد کر سکتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ سے کوئی بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اہل محلہ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں واپس لے جائیں۔ یہ گھر ان کی شان کے شایان نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان کے بدلے اپنے 4 آدمیوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ مینڈوزا نے جواب دیا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ میری بیوی بچوں کے لیے الحمرا کے قلعے کی بجائے یہ مکان زیادہ محفوظ ہوگا۔ میں ان بہادر لوگوں سے کیسے خائف ہو سکتا ہوں جن کے اسلاف نے صدیوں تک عیسائیوں کے جان و مال کی حفاظت کی ہے۔ میں تمہارے 4 آدمیوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ قیدیوں کا سا سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ مہمانوں کا سا سلوک کیا جائے گا، اور جب شہر کے حالات تسلی بخش ہو جائیں گے تو انہیں بلا تاخیر رہا کر دیا جائے گا۔ ان ہنگاموں کے دوران زیمنس کو اپنے مکان کے اندر نظربند ہو کر رہنا پڑا۔ پھر جب اسے ذرا چین نصیب ہوا تو اس نے اولین فرصت میں بادشاہ اور ملکہ کے نام ایک مفصل رپورٹ لکھ کر ایک قاصد کے سپرد کی، لیکن یہ قاصد کہیں راستے میں ہی تھا کہ مینڈوزا کا ایلچی جو اسے پہلے تلیتا کے دربار میں بازیابی حاصل کر چکا تھا، زیمنس کے لیے بادشاہ اور ملکہ کی طرف سے تہید آمیز خطوط لے کر واپس آ گیا۔ زیمنس کو گزشتہ واقعات کے بعد فرڈینینڈ سے تو کسی بہتر سلوک کی توقع نہ تھی، لیکن ملکہ ایزابیلا سے اسے یہ امید نہ تھی کہ بادشاہ کی طرح وہ بھی اسے مورد الزام ٹھہرائے گی۔ چنانچہ اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے اس نے بذات خود تلیتا پہنچنا ضروری سمجھا۔ راستے کی کٹھن منازل طے کرنے کے بعد یہ بوڑھا راہب تقریباً 1 ہفتہ تلیتا میں مقیم رہا۔ ایزابیلا سے وہ تقریباً ہر روز لمبی چوڑی ملاقاتیں کرتا رہا، لیکن فرڈینینڈ 2 دن اس سے اجتناب کرتا رہا۔ تیسرے دن ملکہ کی انتھک کوششوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو متصب اعظم ڈائیگوڈیزا بھی دربار میں موجود تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ فرڈینینڈ اپنے دل کی بڑھاس نکالتا رہا۔ زیمنس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر جب فرڈینینڈ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا، عالی جاں، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اور آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں۔ اب آپ مسلمانوں کے ساتھ ہر معاہدے کی پابندی سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ ہوتا کہ مسلمان جنگ کرنے کی سکت رکھتے ہیں تو میں ذرا بر خطرہ مول نہ لیتا۔ غرناطہ کے گورنر نے آپ کو جس بغاوت کی اطلاع دی ہے وہ صرف ایک ہنگامی اشتعال تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ گورنر کی نرمی کے باعث مسلمان دلیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری قیامگاہ پر حملہ کیا تھا۔ فادر ڈیزا میرے اس موقف کی تائید کریں گے کہ اپنی باغیانہ سرگرمیوں کے باعث وہ ان تحفظات سے آزاد ہو گئے ہیں جو معاہدے کی روح سے انہیں حاصل تھے۔ اب ان کے لیے عیسائیت قبول کرنے یا انلس چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میں اسے بھی دین مسیح کی ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی جلدی معاہدے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کو کیا جواب دیں گے،
اور آئندہ نسلیں ہمارے متعلق کیا خیال کریں گی؟ کیا یہ وہی مسلمان نہیں جنہوں نے کئی صدیاں ہم پر حکومت کی ہے اور جنہوں نے غرناطہ کی حفاظت کے لیے مسلسل 10 سال ہمارے ساتھ جنگ کی ہے؟ فرڈینینڈ نے تلملا کر کہا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم 10 سال کی یہ مہم 10 مہینوں میں سر کرنے کی کوشش کرتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ غرناطہ کو فتح کرتے ہوئے 7 برس ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں کسی جگہ بدامنی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے چند ہفتوں میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ شاید ہمیں جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے۔ آپ نے صریحاً ہماری ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے جبراً انہیں عیسائی بنانے کی کوشش کی ہے، اور اب آپ کا یہ شکایت لے کر یہاں آنا کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے۔ آپ نے ان کی مقدس کتابیں جلائی ہیں اور اب آپ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان کے سینے میں نفرت کی آگ سلگ رہی ہے۔ میں اسپین کو ایک ایسی عظیم سلطنت بنانا چاہتا ہوں جس پر کلیسا فخر کر سکے، لیکن آپ مجھے موقع نہیں دینا چاہتے۔ آپ نے پرامن لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ غرناطہ کے گورنر نے آپ کی حفاظت کے لیے فوج کے بہترین دستے بھیج دیے تھے اور اس نے جرأت اور ہمت سے کام لے کر یہ معاملہ رفع دفع کر دیا ہے، ورنہ اب تک بغاوت کی آگ پورے ملک میں پھیل جاتی۔ عالیجا، اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ کسی دن مسلمان خلوص سے دل سے عیسائی ہو جائیں گے تو میں آپ کو پریشان نہ کرتا، لیکن صلح کا معاہدہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ میرے نزدیک مسلمانوں کو تبدیلی مذہب پر آمادہ کرنے کی یہی ایک صورت تھی کہ اس دیوار کو گرا کر انہیں اس بات کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ چند سال بعد ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ خدا نے آپ کو طاقت دی ہے اور آپ انہیں ہر وقت دبا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے حصے کا کام اپنی آئندہ نسلوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ملکہ نے زیمینس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں غرناطہ کی صورتحال کے بارے میں کم پریشان نہ تھی، لیکن فادر زیمینس نے میرے خدشات دور کر دیے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اطمینان سے ان واقعات کے متعلق غور کریں گے تو میری طرح آپ بھی یہی محسوس کریں گے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے، اور ہمیں ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے سے روکتے ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جنگ کے دوران کلیسا سے جو وعدے کیا کرتے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ اگر مسلمان عیسائی ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی، اور مستقبل کے مورخ ہمیں تشدد کا طعنہ دینے کی بجائے خراج تحسین پیش کریں گے کہ ہم نے ان کی آئندہ نسلوں کو گمراہی سے بچا لیا ہے۔ اگر وہ ملک سے ہجرت کر جائیں گے تو بھی ہمیں یہ اطمینان ہوگا کہ ہمارا ملک ان کے وجود سے پاک ہو گیا ہے۔ فادر ڈیزا، ملکہ نے متسب اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ ملکہ عالیہ، ڈیزا نے جواب دیا، اگر بادشاہ سلامت مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تلیتا اور ارغون کی تلواروں نے ہمارے لیے فتح کا جو راستہ کھولا تھا، اسے فادر زیمینس کی تدبیروں نے زیادہ کشادہ اور ہموار کر دیا ہے، اور میں ان کی کارگزاری پر فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو دشمن کا اصلی چہرہ دکھا کر اس معاہدے کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے، جس کے باعث اسپین میں کلیسا کا بول بالا کرنے کے لیے ہمارے دیرینہ خواب پورے نہیں ہو سکتے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ فادر زیمینس کے ہر اقدام کو میری تائید و حمایت حاصل تھی، اور اگر یہ کوئی جرم ہے کہ میں نے بادشاہ سلامت سے پوچھنے بغیر محکمہ احتساب کے بعض اختیارات فادر زیمینس کو منتقل کر دیے تھے تو میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ فرڈینینڈ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، فادر ڈیزا، میں کلیسا کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، لیکن آپ کی کارگزاری سے اگر سلطنت کو ضعف پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ عالیجا، اگر حکومت اور کلیسا کا تعاون برقرار رہا تو آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ عیسائیت کی مکمل فتح کے لیے آپ کے ہر اقدام کو کلیسا کی حمایت حاصل ہوگی، اور صرف اسپین کا کلیسا ہی نہیں بلکہ یورپ کے ہر ملک میں کلیسا کے محافظ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ فرڈینینڈ کچھ دیر ملکہ، زیمینس اور ڈیزا کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بحث ملتوی کر دی جائے۔ مجھے 1 یا 2 دن سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ دے سکوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا فیصلہ کلیسا کے مفاد کے خلاف نہیں ہوگا۔
غرناطہ سے زیمینس کی غیر حاضری کے دنوں میں مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ بادشاہ نے گورنر کی شکایت پر اسے واپس بلا لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور گورنر کے بال بچوں کو عزت سے واپس بھیج دیا اور اپنے 4 قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ حکومت پر چھوڑ دیا۔ پھر ایک شام انہیں زیمینس کی واپسی کی اطلاع ملی اور اگلی صبح قید خانے سے باہر ایک کشادہ میدان میں 4 قیدی سلیبوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں مسلح دستے گشت کر رہے تھے۔ خوف و ہراس کی اس فضا میں مسلمانوں کی چیخیں ان کے سینوں میں دب کر رہ گئیں۔ پھر زیمینس نے شہر کے اکابر کو البسین کے اسی چوراہے میں جمع ہونے کا حکم دیا جہاں کتابوں کے انبار جلائے گئے تھے، اور انہیں ننگی تلواروں کے پیرے میں یہ حکم سنایا گیا کہ تم عیسائی ہو جاؤ ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ان لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں جن پر کلیسا کے جاسوسوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بغاوت پر اکساتے ہیں۔ پھر ان علماء اور فقہاء کی باری آئی جنہیں عیسائیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، اور بالآخر ظلم و تشدد کا طوفان ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا جنہیں عامت الناس قابل عزت سمجھتے تھے۔ چند دن کے اندر اندر ہزاروں انسان تنگ و تاریک قید خانوں میں ٹھونسے جا چکے تھے۔ مساجد کی طرف آنے جانے والوں کو راستے میں زد و کوب کیا جاتا تھا۔ ہر گلی کوچے کے سرکردہ لوگوں کی تلاشیاں لی جاتی تھیں، ان کا اسلحہ ضبط کر لیا جاتا تھا، اور قرآن پاک کے وہ نسخے جو بعض لوگوں نے ابھی تک چھپا رکھے تھے انہیں اذیتیں دے کر برآمد کیے جاتے تھے۔ مسلمان بند دروازوں کے پیچھے صلح کے معاہدے کی شرائط کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، لیکن کسی نصرانی کے سامنے انہیں یہ کہنے کی بھی جرت نہ تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا اور تمہارے بادشاہ نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب غرناطہ ان کا وطن نہیں تھا بلکہ کلیسا کے بھیڑیوں کی شکارگاہ بن چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ غرناطہ کا گورنر کہاں ہے، بشپ تلاویرا کہاں ہے، ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے، اور ان سوالات کے جواب میں انہیں اپنے گھروں سے باہر سڑکوں اور بازاروں میں نہتے اور بے بس مسلمانوں کی چیخیں اور انہیں زد و کوب کرنے والوں کے وحشیانہ کہکے سنائی دیتے تھے۔ گورنر مینڈوزا اس صورتحال کا ایک بے بس تماشائی تھا۔ وہ ہر روز فرڈینینڈ کو تازہ حالات کے بارے میں لکھتا، لیکن زیمینس تلیتا کے دربار سے جو تازہ اختیارات لے کر آیا تھا ان کے پیش نظر اسے کوئی عملی قدم اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک سیاستدان کی مصلحتیں اس کے ضمیر کی پکار پر غالب آ گئیں۔ وہ بشپ تلاویرا کو سمجھاتا، مقدس باپ یہ کیا ہو رہا ہے، زیمینس کو سمجھائیے، اسے آگ کے ساتھ کھیلنے سے روکیے، اور تلاویرا شرم و ندامت سے سر جھکا لیتا۔ اس کو کون سمجھا سکتا ہے، میں ان اختیارات میں کیسے مداخلت کر سکتا ہوں جو اسے متصب اعظم نے عطا کیے ہیں۔ جب بادشاہ نے آپ کے خطوط کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تو میری بات وہاں کون سنے گا؟ بادشاہ ملکہ کی وجہ سے خاموش ہے، وہ اسے ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، لیکن ظلم کی یہ آگ کب تک جلتی رہے گی؟ آگ کو صرف ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور زیمینس ایندھن مہیا کرنا جانتا ہے۔ جب سوکھے ہوئے درخت اس آگ میں بزم ہو جائیں گے تو وہ سرسبز درختوں کو کاٹ کر اس جہنم میں پھینک دے گا۔ آج کلیسا کے اذیت خانوں میں بے گناہ مسلمانوں کی چیخیں سن کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی دن یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو عیسائیوں کی باری آئے گی اور ہماری آئندہ نسلیں اپنے بے گناہ بھائیوں اور بیٹوں کی چیخیں سنیں گی۔ اظہار رسانی کے جو ماہرین زیمینس کے بعد محکمہ احتساب کے فرائض سنبھالیں گے وہ اس سے زیادہ ظالم اور بااختیار ہوں گے، اور وہ جوان جو ان مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم سے زیادہ بے بس ہوں گے۔ ہمیں محکمہ احتساب کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہنے سے خوف محسوس ہوتا ہے، اور وہ کوئی بات سوچتے ہوئے بھی اس سے زیادہ خوف محسوس کریں گے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ آپ فادر زیمینس کی پارسائی سے بہت مرعوب ہیں اور آپ نے اسے کسی مرحلے پر بھی ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جناب، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں اور ان آلام و مصائب سے بچنا چاہتا ہوں جو کلیسا سے بگاڑ کی صورت میں مجھ پر نازل ہو سکتے ہیں۔ میں زیمینس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دن اچانک مجھ پر محکمہ احتساب کا عتاب نازل ہوگا، اور جس طرح آج
حامیان کلیسا مسلمانوں کو اذیتیں دے کر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح وہ میری مظلومیت اور بے بسی پر خوش ہوں گے۔ اور مینڈوزا اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا۔ مقدس باپ، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، عوام آپ سے محبت کرتے ہیں اور بادشاہ کے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے۔ وہ صرف اس وقت تک خاموش ہیں جب تک کہ ملکہ کے دل میں زیمینس کی کارگزاری کے خطرناک نتائج کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ غرناطہ کے ہزاروں مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ملکہ اپنی سلطنت کے سب سے بڑے اور سب سے خوبصورت اور خوشحال شہر کو قبرستان بنانا پسند نہیں کریں گی۔ فی الحال فرڈینینڈ ارغون کا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے ملکہ کی ناز برداری پر مجبور ہے، لیکن جب زیمینس کی کارگزاری کے نتائج سامنے آئیں گے تو ملکہ کو اس کے متعلق اپنی رائے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگے گی، تلاویرا نے کہا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب بادشاہ بھی ملکہ کا ہم خیال بن چکا ہے، اور زیمینس اسے یہ اطمینان دلا چکا ہے کہ غرناطہ کے مسلمان اب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زیمینس ہر روز ملکہ کو یہ اطلاع بھیجتا ہے کہ آج اتنے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور اتنے غرناطہ سے فرار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کھلے دربار میں اس کی تعریف کرتی ہے، اور تلیتا کے امراء و متصب اعظم کی طرف سے اسے مبارکباد کے پیغام آ چکے ہیں۔ کلیسا کے پادری اس بات سے خوش ہیں کہ مسلمانوں کی تمام مساجد گرجوں میں تبدیل کر دی جائیں گی، اور حکومت کے اہلکاروں کو امید ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجڑے ہوئے گھروں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ مجھے یہ تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ کی فوج شہر کے حالات خراب نہیں ہونے دے گی، لیکن اب یہ حالت ہے کہ آپ کی فوج پر بھی زیمینس کا حکم چلتا ہے اور انہیں لوٹ مار کی کھلی آزادی ہے۔ مینڈوزا نے جواب دیا، میری مجبوری یہ ہے کہ جو راہب مسلمانوں پر دست درازی کرتے ہیں ان کی حفاظت فوج کے ذمہ ہے، اور میں انہیں ان راہبوں کی لوٹ مار میں حصہ دار بننے سے نہیں روک سکتا۔ سونے اور چاندی کے لیے میرے سپاہیوں کی بھوک کلیسا کے پادریوں سے کم نہیں ہو سکتی۔ کسی اور سے میں شاید ایسی بات نہ کر سکوں، لیکن آپ کے سامنے مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں بے بس ہوں، اور مجھے اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں غرناطہ کا گورنر ہوں، تلاویرا نے کہا۔ ہم دونوں بے بس ہیں، اور ہماری طرح اسپین کا ہر باضمیر انسان بے بس ہے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک زیمینس ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مؤدب کھڑے ہو گئے۔ مینڈوزا نے پوچھا، مقدس باپ، خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ زیمینس نے جواب دیا، میں قطعاً پریشان نہیں ہوں، اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں 5000 مسلمانوں کو استباح دے چکا ہوں۔ تلاویرا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ 5000۔ زیمینس نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں اتنی جلدی 5000 آدمیوں کو کیسے استباح دے سکتا ہوں؟ لیکن مجھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہ تھی، میں نے سب پر ایک ہی دفعہ مقدس پانی چھڑک دیا۔ آپ کو میرے طریقہ کار پر کوئی اعتراض ہے؟ تلاویرا نے جواب دیا، اگر وہ ہمارے دین کی صداقت پر دل سے ایمان لا چکے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے دل کا حال معلوم کر سکوں۔ انہیں صرف یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ اب تم عیسائی ہو، اور اگر تم دین مسیح سے منحرف ہوتے ہو تو تمہیں محکمہ احتساب کو جواب دینا پڑے گا۔ مقدس باپ، تشریف رکھیے، مینڈوزا نے الجھی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آج 8000 آدمی شہر سے نکل گئے ہیں۔ میں اس دوری کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ 1000 ایسے لوگ بھی چلے گئے ہیں جنہیں استباح دیا جا چکا تھا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ ان کا پیچھا کریں اور انہیں باندھ کر واپس لے آئیں، لیکن فوج کے افسروں نے مجھ سے تعاون نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور نہ ہی وہ انہیں غرناطہ سے باہر گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ 8000 آدمیوں کے قافلے سے آپ کے مطلب کہ 1000 آدمیوں کو کیسے چھانٹ سکتے تھے، اور انہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ان میں سے عیسائی کون ہے؟ میں نے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ان سب کو گھیر کر واپس لے آئیں، تاکہ میرے آدمی اطمینان سے چھان بین کے بعد استباح لینے والوں کو روک لیں۔ میں نے سپاہیوں کو اس کام پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن ان کے افسروں نے انہیں روک لیا۔ مینڈوزا نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کم از کم فوج کے افسروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ زیمینس نے تل ملا کر کہا، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک میں کلیسا کی توہین نہ ہو، اور کلیسا کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ 1000 آدمی عیسائی ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو جائیں۔ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ فادر زیمینس،
آپ کو معلوم ہے کہ غرناطہ سے نکلنے والے عام طور پر الفجارہ یا سیرا نویدا کے دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کہ وہ زیادہ دور نہ نکل جائیں۔ آپ نے یہ کوہستانی علاقے دیکھے ہیں؟ مینڈوزا نے سوال کیا۔ میں ان علاقوں کی طرف اس وقت توجہ دوں گا جب غرناطہ میں میرا کام ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میرے سپاہی قافلے کا پیچھا کرتے تو انہیں صرف چند میل دور جا کر کسی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ غرناطہ کے چوراہے میں کتابیں جلانا آسان ہے، بالخصوص اس صورت میں جب آپ کے رائبوں کی حفاظت فوج کے مسلح دستے کر رہے ہوں۔ یہاں لوگوں کے ہجوم پر پانی چھڑک کر یہ اعلان کر دینا بھی آسان ہے کہ اب تم استباح پا چکے ہو، لیکن کوہستان کے جنگجو مسلمان اہل غرناطہ سے مختلف ہیں۔ وہ سب ہمارے غلام ہیں اور میں کسی غلام سے نہیں ڈرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت ان کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ملکہ عالیہ بھی یہ پسند نہیں کریں گی کہ انہیں ایک جوتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے۔ آپ اس لیے نہیں ڈرتے کہ آپ فوجی مسائل کو بھی ایک راہب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن میں بدقسمتی سے غرناطہ کا گورنر ہوں، اور اگر کوہستان میں بغاوت کی آگ سلگ اٹھی تو اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے گی۔ اب بھی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں تک غرناطہ کے واقعات کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر ان لوگوں نے بغاوت کر دی تو میری فوج انہیں دبانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور بادشاہ سلامت شاید مزید افواج بھیجنا پسند نہ کریں۔ زیمنس کچھ دیر غم و غصے کی حالت میں مینڈوزا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔